बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो एक या दो नहीं बल्कि 4 कबूल इस्लाम के वाक़यात पर मुश्तमिल है, जिसमें आप देखोगे कि एक नर्स ने इस्लाम कबूल किया और एक खातून ने अपने शौहर को ही छोड़ दिया सिर्फ इस्लाम के लिए। इसके साथ साथ 2 अमेरिकी फ़ौजियों ने कैसे और क्यों इस्लाम कबूल किया, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों ये 1987 का वाक़या है। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची छोड़ने के बाद किंग फैसल यूनिवर्सिटी दम्माम सऊदी अरब से मुंसलिक हो गया। 1996 तक वहाँ तदरीस और शोबाए अमराजियात पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में तशख़ीस अमराज के फ़र्ज़ अंजाम देता रहा। किंग फैसल यूनिवर्सिटी यानी जामियातुल मलिक फैसल के साथ अल खबर का तदरीसी अस्पताल वाक़या था। वहाँ हम मरीज़ों के इलाज, मुआलजे और देखभाल की जिम्मेदारी संभालते थे। मेरी रिहाइश अल खबर में थी। हमारे क़याम के दौरान ही खलीजी जंग की जीत हुई और पहली बार अमरीकी फ़ौजी अल खबर और दौरान की सड़कों पर नज़र आए। सऊदी अरब में दौरान क़याम मसाजिद में कई मरतबा कबूल इस्लाम के मनाजिर देखें। दावत इस्लाम के तहत नौ मुस्लिमों की तरबियत के प्रोग्राम भी होते। बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जो दिल पर नक्श हो गए और उन्हें कारीन की नज़र करना ज़रूरी जाना। हमारे अस्पताल में एयरलाइन की एक नर्स काम करती थी, उसकी वालिदा भी नर्स थी। वही बेटी को सऊदी अरब लाई थी ताकि काम करने के साथ साथ मरीजों को ईसाईयत की तरफ भी माइल किया जाए, यानी काम के दौरान मरीजों को ईसाईयत की दावत दी जाए। माँ ने बेटी को कुरान पाक की एक कॉपी दी और कहा, बेटी इसे पढ़ो और इसमें से गलतियाँ निकालो ताकि हम मुसलमानों से बहस के दौरान उन्हें बरत सकें। बेटी तर्जुमे वाला कुरान मजीद पढ़ने लगी। वो गलतियाँ निकालने की सर तोड़ कोशिश करती रही, लेकिन ज्यों-ज्यों उसने कुरान पढ़ा उसके दिल का अंधेरा रोशनी में बदलना शुरू हो गया। अब उसे राह हक साफ नजर आने लगी। अभी कुछ पारे ही पड़े थे कि वो बेचैन हो गई और जल्द ही अलल ऐलान इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद दीगर खवातीन के साथ वो हज करने गई। मक्का मुअज़्ज़मा में हमारे ही अस्पताल के एक न्यूरो सर्जन की वालिदा ने, जो मिस्र से हज करने आई थी, उस लड़की को पसंद किया और उसको अपनी बहू बना लिया। जब मैं सुबह अस्पताल जाता तो उनके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे खिड़की में बैठे नजर आते। नजरिया शिकस्त का तोड़। दोस्तों इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी में अमेरिका के तरबियत याफ्ता एक मर्दाना नर्स मुलाजिम हुआ। उसका माजरा अल्लाह ताला की शान आया करता है। वो बैप्टिस्ट चर्च का नायब सदर भी रह चुका है। उसका नाम मूसा था। एक दिन वो मेरे साथ श्रीलंकन मुसलमान 2 जिया अब्दुल कादिर से इस्लाम पर मुबाहिसा करने लगा। जिया ने कहा कि हम इतने बड़े आलिम नहीं कि तुम्हारे हर बात का जवाब दे सके, अलबत्ता मैं तुम्हें कुरान मजीद देता हूँ, तुम इसे पढ़कर देखो, हो सकता है इसमें तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाए। मूसा ने वो नुस्खा लिया। 3-4 दिन बाद जिया से मिला और कहा, मुझे तमाम सवालात और इबहामात के जवाब इस किताब में मिल चुके हैं। ये कहकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद अज़ा उस अमरीकी ने बताया कि सारी उम्र मुझे ईसाईयत का नज़रिया तसलीस तंग करता रहा और कभी समझ में ही नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद ने वो रोशनी दिखाई कि तमाम शुकों को सुबहात ख़त्म हो गए। मैंने फिर शिर्क के अंधेरों से तौहीद की रोशनी में आने का फैसला कर लिया। अमरीकी नौ मुस्लिम का नाम पहले ही इस्लामी था, लिहाजा उसे बरकरार रखा गया। दहरान में अमरीकी नौ मुस्लिम। एक मरतबा हम नमाज जुमा पढ़ रहे थे। इमाम के सलाम फेरते ही क्या देखते हैं कि 2 गोरे और 2 काले लंबे तरंगे अमरीकी फौजी वर्दी में मलबूस एक सऊदी की मैयत में अंदर दाखिल हुए। इमाम साहब के हाथों कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़कर वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अमरीकी फौजी के कई हजार अफराद पहली मरतबा सऊदी अरब आकर इस्लाम से मुतारिफ हुए, यानी अमरीका फ़ौज के कई हजार अफराद पहली मरतबा सऊदी अरब में आए थे और इस्लाम से उनका तारुफ हुआ। उनमें से कई मर्दों ने कुरान मजीद का मुताला करके अलल ऐलान इस्लाम कबूल किया।
ایک مرتبہ جب تہران میں ہم نماز جمعہ پڑھ کر نکلے تو دیکھا ایک بس میں بہت سے امریکی مرد اور عورتیں بھی نماز ادا کرنے آئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس مسجد میں خواتین کے لیے علیحدہ نماز ادا کرنے کا انتہائی معقول انتظام تھا۔ مسجد کے امام امریکہ سے طبیعیات میں PhD کر کے آئے تھے، وہیں امام ہونے کے علاوہ یونیورسٹی میں مقامی پروفیسر بھی تھے۔ نماز کے بعد اپنے خطبے کا انگریزی زبان میں ترجمہ سناتے۔ ہم لوگ ان امریکیوں سے ملے، وہ سب ڈاکٹر، انجینئر یا نرس وغیرہ تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب بس میں عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ کاش 2 سال پہلے کتاب مل جاتی۔ دوستو اس میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے اسپتال کے آڈیٹوریم میں ایک مسلم امریکی فوجی کی تقریر ہوئی۔ وہ فوج سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا لیکن بسلسلہ خلیجی جنگ اسے پھر بلا لیا گیا۔ ایڈیٹوریم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، غالباً میجر تھا، سرخ اور سفید رنگ اور سفید داڑھی۔ اس نے بتایا کہ ایک سعودی دکان والے نے اسے ترجمے والا قرآن مجید بطور تحفہ دیا۔ وہ گھر پر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے لگا۔ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باصمیم قلب کے ساتھ پوری طرح وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آخر میں اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی داڑھی بھگونے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ کتاب 2 سال پہلے مجھے مل جاتی تو میری بیوی بھی مسلمان کی حیثیت سے مرتی۔ مرتد شوہر کو چھوڑ دیا۔ دوستو اسی طرح ایک نو مسلم امریکی سے محفل قرآن میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نوجوان اور اس کے سارے بہن بھائی یہودیت ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ والدین کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ایک بہن نے بعد ازاں کسی بنگالی مسلمان سے شادی کی اور امریکہ کی پرتعیش زندگی ترک کر کے بنگلہ دیش منتقل ہو گئے۔ وہاں بدقسمتی سے اس کا شوہر مادہ پرستی اور بدعات میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر خاتون نے اسے روکا اور کہا، میں نے تم سے مسلمان ہونے کے باعث شادی کیا ہے، اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو میں تمہاری بیوی نہیں رہ سکتی۔ جب شوہر اپنی روش سے باز نہ آیا تو اس نو مسلمہ نے طلاق لے لی اور اسلام پر اسی طرح سختی سے کاربند رہی۔ قیدیوں کی کایا پلٹ۔ اس موقع پر مجھے ایک امریکی جان سلون یاد آ رہا ہے۔ کنساس سٹی میں پہلے اس کی بیوی مسلمان ہوئی۔ بیوی میں نہایت ہی مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتے دیکھ کر وہ خود اسلام کا مطالعہ کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصہ میں نور اسلام نے اس کا سینہ روشن کر دیا۔ دونوں نے اپنی بیش قیمتی ملازمتیں ترک کی اور انڈیانا پولیس پہنچے اور وہاں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے ساتھ مل کر دعوت دین میں جٹ گئے۔ دونوں کی آمدنی بے حد کم ہو گئی لیکن انہوں نے قطعی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے خاص طور پر جیلوں میں قید مسلمان قیدیوں پر توجہ دی اور انہیں حقیقی اسلامی طرز حیات سے روشناس کرایا، اور ساتھ ہی جیلوں میں مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے کے لحاظ سے سخت جدوجہد کی۔ اسلامی طرز حیات پر عمل ہونے سے قیدیوں کی کایا پلٹ گئی۔ جیلوں میں لڑائی جھگڑے بے انتہا کم ہو گئے، جس سے جیل حکام بھی بہت متاثر ہوئے۔ اسی طرح شکاگو میں رہنے والے امیر علی کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ان کی کاوشوں کے باعث کئی امریکی نوجوان حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں خود ان میں سے کچھ جوانوں سے ملا۔ انہوں نے بتایا، اسلام نے ہماری بری عادات، نشہ وغیرہ چھڑوا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے والدین اور اپنے دادا دادی، نانا نانی کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر بزرگوں کا بے حد خیال کرنے والے بن چکے ہیں۔ عامر علی مرحوم نے جہاں اسلام کا نور پھیلایا، وہیں اسلام اور مسلمانوں پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کا پردہ بھی چاک کیا۔ 9/11 سے پہلے بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا، جس کا الزام بے گناہ مسلمانوں پر کیا گیا۔ امیر علی نے تحقیق سے ثابت کیا کہ یہ حملہ اسرائیلی موساد کے ایجنٹ جوزی حداس نے کرایا تھا۔ مغرب میں اسلام کی مدافعت، طالبان کے قید میں رہنے والی مریم ریڈلی کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ دوسرے نو مسلم کی طرف قرآن مجید نے اس کا دل بھی فتح کر لیا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ مریم نے ایمان لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت کرنے والی طاقتور خاتون بن کر سامنے آئی۔ امریکی رکن کانگریس میں پال فنڈلے کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ زمانہ اسکول میں کسی رضاکار مسلم دشمن استاد نے جماعت میں سبھی بچوں کے اذہان میں اسلام کا انتہائی گھناؤنا تصور پیدا کر دیا۔ یہ تصور ساری زندگی ان کے ساتھ رہا۔
ان کے ایک حادثاتی واقعے میں انہیں یمن جانا پڑا۔ وہاں مسلمانوں کا طرز حیات دیکھ کر رفتہ رفتہ اسلام کے بارے میں پھیلایا جانے والا زہر زائل ہونا شروع ہوا۔ پال فنڈلے کی بیسٹ سیلر کتاب انہوں نے بولنے کی ضرورت کی دے ڈیئر اسپیک آؤٹ میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ پال فنڈلے اس بات کے شاکی ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان چادر تان کر کیوں سوئے ہوئے ہیں، وہ امریکیوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتاتے۔ انہوں نے اپنی ایک اور کتاب میں اپنے علاقے اسپرنگ فیلڈ ایلینوائے میں بسنے والے مسلمانوں کے نام بھی درج کیے ہیں۔ ان مسلمانوں کو پچھلی کئی دہائیوں میں اس بات کی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے رکن اسمبلی سے ملتے اور اسے اسلام کے بارے میں بتاتے۔ ایک بار فلوریڈا میں بچوں کے ماہر امراض مسلمان ڈاکٹر عطیہ نے خیراتی اسپتال کھولا اور اس میں اہم لوگوں کو مدعو کیا۔ رسمی تقریب کے بعد بال منڈلی نے ڈاکٹر عطیہ سے سوال کیا، بیٹی یہ تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن آپ نے حاضرین کو اسلام سے متعارف کیوں نہیں کرایا؟ خود پال فنڈلے نے اپنی ایک کتاب میں قرآن مجید سے کئی آیات کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ اسلام اور دیگر آفاقی مذہب میں کتنی مماثلت ہے۔ مسلمانوں، وقت ہاتھ سے نکلتے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی غفلت بدگمانی کا سبب بن رہی ہے، جس کی قیمت پورا عالم اسلام چکا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے خیال میں مست رہنے کے بجائے جدید ذرائع مثلا انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر سے اسلام کا نور پھیلائے تاکہ دنیا میں افراتفری اور جنگ و جدال کا خاتمہ ہو سکے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں۔ یہ تھے قبول اسلام کے چند واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو دوستو، اس طرح کی مزید نو مسلم کی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دیجئے۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف ایک ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔